السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی قال فی شأن حبیبہ الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاة والتسلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کا فضل احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق میسر فرمائی کہ ہم تمام معمول کے مطابق درس قرآن سننے اور سنانے کا ارادہ لے کر آج اس بزم میں حاضر ہے۔ یہ منتھلی درس قرآن جو ہوتا ہے جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور پیر طریقت مبلغ اسلام ہمدرد اہل سنت حضرت مولانا سید بدیع الدین صاحب سہروردی مدث اللہ العالی سے قرآن مقدس کے درس کو سن کر اس کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ہماری اس محفل کے وہ روح رواں ہیں، آج کسی عذر کی وجہ سے وہ یہاں پر حاضر نہیں ہو پائے ہیں، مگر ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس محفل کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ارادہ تو پہلے میرا یہی تھا کہ حضرت قبلہ سہروردی صاحب مدث اللہ العالی نے لاسٹ منتھ جو قرآن پاک کا درس دیا تھا سورہ ہود کی آیات بینات میں سے، انہی آیتوں کے بعد والی آیتوں کا درس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا، جو آیت کریمہ ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیک، جس میں حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہونے کے بعد، اور پورے واقعہ جو طوفان نوح کا واقعہ ہے، پورا واقعہ جو ہم سن چکے ہیں، اس کا ذکر ہونے کے بعد کا اس میں ذکر ہے کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ تو میرا ارادہ بھی تھا کہ آج میں اسی آیت کریمہ کے ماتحت کچھ درس دینے کی کوشش کرتا، مگر آج حسن اتفاق سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کے وصال سے تعلق رکھنے والی تاریخیں موجود، تاریخوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے آج کی اس محفل کا نام جشن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر ہم حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال، آپ کی وصال کی تاریخ ایک قول کے مطابق ایام تشریق بتائے جاتے ہیں، ایام تشریق کے وسط میں، اس کے درمیان میں۔ ایام تشریق سبھی کو معلوم ہے، 9، 10، 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ ان 5 دنوں کے درمیان میں کسی تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، اور ایک تاریخ آپ کی شہادت کے بارے میں
یہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذوالحجۃ الحرام کی تاریخ ہے. تو اس نسبت سے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ محفل درس کے انعقاد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس درس کے ذریعہ، اس دینی تعلیم کے ذریعہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہو کر اللہ کے محبوب بندوں سے قریب ہو جائے. اس درس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن و احادیث میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام مذکور ہے، ان احکام کو سن کر قرآن و احادیث میں اللہ کے پیاروں کی جو باتیں مروی ہے اسے سن کر ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیاروں کا قرب حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے محبوب صحابی ہیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اگر اور کوئی بات بیان نہ کی جائے تو یہی بات آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں. صحابی ہونا ہی آپ کی افضلیت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے. صحابی ہونا یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ان مقدس نفوس میں شامل ہے کہ جن مقدس صحابہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. وہ 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ تم جنتی ہو، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ کے معنی ہوتا ہے 10 10 اور مبشرہ کے معنی جن کو بشارت دی گئی، جن کو خوشخبری سنا دی گئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں 3 نمبر پر ہے. اور پھر سارے نبیوں کے بعد بشر میں جس کا مرتبہ ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے بشر میں، ہیومن میں، انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام ہے. مخلوق میں سب سے افضل اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے بعد بشر میں سب سے افضل جو مرتبہ ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو حضرت عثمان غنی 3 نمبر پر ہے خلفائے راشدین. آپ کا شمار خلفائے راشدین میں سے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے. قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. جو سب سے پہلے اسلام لانے والی جماعت، سابقون الاولون، جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں یہ بشارت سنا دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جن کو یہ بشارت سنا دی گئی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں باغات تیار کر رکھے ہیں، اور ان باغات میں، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیاب جماعت ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے. تو ان سابقون الاولون میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ
کئی طریقوں سے قرابت یعنی نزدیکی حاصل ہے۔ پہلی قرابت تو یہ حاصل کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے، آپ کی جو فیملی ٹریز ہے، یعنی آپ کے والد، آپ کے دادا، دادا کے والد، آپ کے پردادا، لکڑ دادا، جو آپ کا نسب نامہ ہے، وہ 5ویں پشت پر عبد مناف پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، یہ آگے چل کر عبد مناف تک پہنچتا ہے۔ تو 5ویں پشت پر، 5ویں پشت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آباء و اجداد میں جو عبد مناف ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف کے ساتھ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مل جاتا ہے۔ یہ آپ کی ایک قرابت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ دوسری قرابت اور نزدیکی یہ حاصل ہے آپ کو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی، گرینڈ مدر، یہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈاٹر ہے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اور پھر صرف ایک ہی فضیلت نہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد محترم ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم بنت عبد المطلب، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے، ایک ہی ماں سے، ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی۔ اس نسبت سے آپ کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی کی بیٹی ہے، کزن سسٹر ہے۔ تو ایک قرابت تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری ایک قرابت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسی قرابت ہے، وہ ایک ایسا شرف انہیں میسر آیا ہے، ایسی سعادت ملی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک کسی انسان کو یہ قرابت نصیب نہیں ہوگی، یہ شرف میسر نہیں آئے گا۔ مشہور محدث حسین جعفی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ و تسلیم سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور ان سے لے کر قیامت تک کسی کو یہ شرف میسر نہیں آئے گا کہ کسی انسان کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہو سوائے حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی کو ہمارے نبی سے یہ قرابت حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دو بیٹیاں آئی۔ تو یہ رشتہ بھی آپ کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داماد ہیں، اور ہمارے نبی جو سید الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، خاتم الرسول ہے، سارے نبیوں کے سردار ہے، جن پر اللہ کو بھی ناز ہے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہے۔ آپ کی دو صاحبزادیاں، پہلے حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ جنگ بدر کے دن جب جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کو فتح و نصرت ملی، جس وقت جنگ بدر جو مسلمانوں کو فتح و نصرت ملی اس کی فتح کی خوشخبری لے کر قاصد مدینہ آیا، اس دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی مدینہ شریف میں جنت البقیع میں۔
ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جنگ بدر میں تشریف لے گئے تھے، اس غزوے میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانا چاہتے تھے، مگر آپ کی اہلیہ دختر نبی نور چشم مصطفیٰ حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تم رقیہ کی تیمارداری کرو گے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تم مدینہ رکو گے۔ حکم رسول پا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ رک گئے تھے۔ اللہ کی شان کے قضاء الہی سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ میدان بدر میں گئے تو نہیں جنگ کے لیے، مگر پھر بھی آپ کا شمار مجاہدین بدر میں ہوتا ہے، یہ سرکار کی عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس انعام سے سرکار کے وسیلے سے مالا مال فرمایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ یہ دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں آئی، تو یہ آپ کو شرف میسر ہے، یہ آپ کو سعادت ملی ہے کہ کسی انسان کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر نکاح میں نہیں آئی۔ یہ حضرت عثمان غنی کو یہ قرابت ملی، اس پر جتنا بھی آپ ناز کریں کم ہے، آپ ناز کرتے تھے اس پر۔ اور اسی کو تو امام اہل سنت، عاشقوں کے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ نور میں کہا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تمہیں جوڑا نور کا۔ دیکھیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا عشق، دیکھیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نور کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا، اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ نور ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، بہت لمبا قصیدہ ہے، مقبول عام ہے، وہ مقبول عوام اور مقبول عام و خاص ہے۔ اس میں آپ نے یہ شعر لکھا کہ حضور کی بارگاہ جو ہے، حضور تو نور اللہ ہے ہی، اللہ کی نور ہے ہی، حضور تو نور ہے ہی، قد جاءکم من اللہ نور، قرآن نے ان کو نور کہا ہے، حضور اللہ کا نور ہے، مگر حضور کی جو بارگاہ ہے وہ سرکار جو وہ بھی نور ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ نور ہے تو حضور کے اولاد بھی نور ہے، حضرت رقیہ بھی نور ہے، حضرت ام کلثوم بھی نور ہے۔ گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا تو یہ دو نور کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس وجہ سے آپ ذوالنورین ہو گئے، یعنی دو نور والے۔ حضرت رقیہ ایک نور، حضرت ام کلثوم دوسرا نور۔ جیسے ہم مکہ مدینے کو ایک ساتھ بولتے ہیں تو حرمین طیبین بولتے ہیں، ماں باپ کو ایک ساتھ بولتے ہیں تو والدین بولتے ہیں، تثنیہ کا یہ صیغہ ہے۔ اسی طرح دو قبلہ کو ہم بولتے ہیں قبلتین، جس مسجد میں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، کیونکہ دو قبلوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نسبت ہے۔ تو اسی طرح نورین دو نور اور ذوالنورین دو نور والا، تو حضرت عثمان غنی کا لقب ذوالنورین ہے۔ سارے صحابہ نے آپ کو ذوالنورین کہا، تابعین نے آپ کو ذوالنورین مانا، تبع تابعین نے آپ کو ذوالنورین مانا، صالحین نے ذوالنورین مانا، آج تک آپ کو ذوالنورین لوگ مان رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے نکاح میں دو نور یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں ہیں، یہ دونوں آپ کے نکاح میں آئی، تو آپ کو یہ قرابت سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یہ بھی میسر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو نور ہے ہی، حضور کی آنے والی نسلیں بھی نور ہیں۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ، آپ صرف نور نہیں، عین نور ہے، اور آپ کا جو بھی گھرانہ ہے وہ سب کا سب نور ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین بھی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ کو یہ بھی قرابت میسر۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں صحابی رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ کو والہانہ طور پر عشق تھا، اور عشق کی اس وارفتگی میں آپ محو تھے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود رفتگی اور وارفتگی میں آپ اس طرح محو تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان تو فرمان، سرکار کا حکم تو حکم، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اداؤں تک نہ چھوڑا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول فرمانے لگے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ جہاں پر دینی اعتبار سے عظیم مرتبے پر فائز تھے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ صاحب مال تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے آپ۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کے پاس، اسلام لانے سے پہلے بھی بہت ساری دولت تھی آپ۔ ایک روب آپ رکھتے تھے، ایک معاشرے میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر گوشت کا ٹکڑا لقمہ تناول فرمانے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر گوشت کا ٹکڑا تناول فرما رہے ہیں، گوشت کا لقمہ تناول فرمائے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو گزرگاہ عام ہے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، یہاں پر آپ جلوہ افروز ہو کر گوشت کا ٹکڑا تناول فرما رہے ہیں، لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے، میں تو صرف مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنا رہا ہوں۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں بیٹھ کر گوشت کا ٹکڑا تناول فرمایا، میری نظر میں تو ادائے مصطفیٰ ہے، کوئی کچھ بھی کہے، میں تو اپنے مصطفیٰ، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنا رہا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اپنا رہا ہوں۔ میں صرف اس لیے یہاں پر بیٹھ کر گوشت کا ٹکڑا تناول کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں بیٹھ کر گوشت کا ٹکڑا تناول کیا۔ کوئی کچھ بھی کہے، مجھے میرے محبوب سے صرف میرے محبوب سے مجھے کام ہے، میرا محبوب راضی ہے تو میرا ہر کام کام کا ہے، میرے محبوب اگر راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، مجھے اور کو نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی کیا کہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دے دیا۔ آج ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کبھی ہچکچاتے کہ یہ تو ماڈرن ماحول ہے، یہاں مولانا ہم داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ماڈرن بن گیا ہے۔ ارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت مل گئی، جن کی فضیلت میں قرآن نازل ہوا، جن کو قرآن نے کہا کہ یہ بہت بڑے کامیاب ہیں، حضرت عثمان غنی جو تاجر تھے، صاحب مال تھے، اپنے معاشرے میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، جن کے فیصلے پر لوگ لبیک کہا جا کرتے تھے، جو سابقون الاولون میں شامل ہے، خلفائے راشدین میں شامل ہے، مصطفیٰ پیارے کے صحابہ میں شامل ہے، انہوں نے تو ہمیں یہ درس دے دیا کہ کچھ بھی کہے مصطفیٰ راضی ہونے چاہیے، نظر میں ان کو رکھو۔ اگر تم نے یہ ظالم معاشرے کو سامنے رکھا، یہ دنیا کی نرنگیوں کو سامنے رکھا، دنیا کے ماحول کو سامنے رکھا، تو یہ دنیا تمہیں نہ دنیا کی چھوڑے گی نہ آخرت کی چھوڑے گی۔ یہ حضرت عثمان غنی نے سبق دے دیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی مسکرا رہے، ہنس رہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ نہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی مکالمہ ہوا، نہ کوئی گفتگو ہوئی، اور آپ ایسے ہی مسکرا رہے ہیں۔ چلو کسی سے کوئی گفتگو ہوئی تو کوئی بات ایسے ہو گئی ہنسنے والی، تو آپ ہنس رہے ہو، لیکن یہاں تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں، آپ وضو فرما رہے تھے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی کسی سے آپ کی گفتگو نہیں ہوئی، نہ کوئی مکالمہ ہوا، نہ بات چیت ہوئی، آپ کے چہرے پر، آپ کے ہونٹوں پر یہ تبسم کیسا، یہ مسکرانا کیسا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں، میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کو اپنا رہا ہوں۔ ایک بار میں نے
یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا، تو میں اس یاد کو تازہ کر رہا ہوں. میرے سامنے میرے محبوب کی وہ ادائیں ہیں، تصور میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تصور میں وضو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بظاہر تو تم مجھے اپنوں میں دیکھتے ہو، لیکن میرے دماغ میں وہ ساعتیں گردش کر رہی ہے کہ مصطفیٰ پیارے وضو فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اس یاد کو میں تازہ کر رہا ہوں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، جہاں آپ عشق مصطفیٰ میں اعلیٰ منزل پر گامزن تھے، وہاں پر آپ کے دل میں خوف الہی بھی اتنا ہی تھا. خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے یا قبر کے نزدیک ہوتے تو آپ اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی شریف تر ہو جاتی، داڑھی مبارک بک جاتی، اتنا روتے. دیکھنے والوں کو رونا آ جاتا. لوگ آپ سے سوال بھی کرتے، پوچھتے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قبر کی باتوں کو سن کر، قبر کی منزل کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہو؟ حشر کی باتوں کو تو سن کر اتنا نہیں روتے. تو آپ ارشاد فرماتے کہ جو یہاں کامیاب ہو گیا نا قبر میں، یہی تو پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے. اس طرح کی خشیت آپ کے دل میں، اس طرح کا خوف الہی، اور پھر سخاوت کا یہ عالم اللہ کی راہ میں. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ دوم متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں قحط پڑ گیا. قحط سالی کے لوگ شکار ہوئے، گیہوں کی قلت ہو گئی، گندم ختم ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے گندم منگوائے، لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں، اور اس سے پہلے ہی گندم کا جو ذخیرہ تھا بیت المال میں وہ ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ جب تک مدینے کا رہنے والا ہر شخص گندم کی روٹی اور گھی نہیں کھائے گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا، پہلے میں لوگوں کے لیے مہیا کروں گا. آپ نے کوششیں جاری فرما دی. اس درمیان میں پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ مال تجارت آیا ہوا ہے، تجارت کا سامان آیا ہوا ہے، اور اس تجارت کے سامان میں گیہوں بھی آئے ہیں، گندم بھی آئے ہیں. تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیہوں آ گئے، چلو ان سے خرید کر لوگوں کی ضرورت پوری کریں گے. آپ نے آدمی بھیجا، قاصد بھیجا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے مال تجارت میں گندم آئے ہیں وہ گیہوں آپ حکومت کو بیچ دیجئے، ہم آپ کو 1 درہم کے پیچھے ربع یعنی چوتھائی یا نصف یعنی آدھا درہم نفع دیں گے. یعنی یا تو آپ 1.25 یا 1.5 درہم، 1 درہم کا مال 1.25 درہم یا 1.5 درہم میں ہمیں بیچے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تاجر ہوں، بزنس مین ہوں، آج تو نفع کمانے کا وقت ہے، میں اسے معمولی نفع میں نہیں بیچوں گا، میں تاجر ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ چلو بھائی، ربع نہیں، چوتھائی نہیں، تو آپ آدھا درہم لے لیجئے، لیکن بیچ دیجئے تاکہ لوگوں کی ضرورت. کہا کہ نہیں، میں نے کہا نا میں تاجر ہوں، آج تو نفع کمانے کا وقت ہے، اور بزنس میں کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے، تو آج یہ موقع میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے حیران کہ کیا یہ وہی عثمان ہے جو اللہ کی راہ میں بے تحاشا دولت خرچ کرتے ہیں؟ کیا یہ وہی عثمان ہے جو اشارہ مصطفیٰ پا کر اپنے سارے خزانوں کے دروازے کھول دیا کرتے تھے؟ آج عثمان کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر حیران پریشان، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ عادل بادشاہ تھے نا، عادل بادشاہ تھے نا، جابر و ظالم حاکم تو نہیں تھے کہ گن پوائنٹ پر سارا خزانہ لے لے کہ ہماری رعایا میں تمہارا شمار، ہمارے ملک میں رہ کر، ہماری حکومت کے ماتحت رہ کر ہماری بات نہیں مانتے ہو، ٹیکس لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. جابر و ظالم حکومت تو نہیں تھی نا، وہ عادل بادشاہ تھے نا حضرت عمر. ان کو معلوم تھا کہ یہ اس کے مالک ہے، اور مالک کو اپنی
دولت پر پورا اختیار ہوتا ہے. حضرت عمر حیران. جب آپ مایوس ہو گئے تو آپ نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد مدینہ کی گلیوں میں ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں بہت سارا گندم آئے ہیں، جسے بھی مفت میں چاہے جتنا چاہے لے لے. تو حضرت عمر نے جب یہ آواز سنی، یہ ندا سنی، تو آئے بارگاہ عثمانی میں، کہا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو 1 درہم کے پیچھے آدھا درہم، پاؤ درہم، آدھا درہم نفع دینے کا کہا، آپ نے بیچا اور آپ مفت میں بانٹ رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج نفع کمانے کا وقت ہے، میں زیادہ نفع کماؤں گا، میں نے یہ کہا تھا. کہا ہاں کہا تھا. تو بولے میں نے اس ذات کے ساتھ سودا کیا ہے جو 1 درہم کے بدلے میں پاؤ یا آدھا درہم نہیں 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جو 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ بھی دیتا ہے. میں نے رب کی رضا کے لیے اس گندم کو مفت میں تقسیم کیا ہے، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا جو 1 درہم 2 درہم نہیں بلکہ بے حساب ہوگا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت. اور بھی بہت سارے واقعات آپ کی مقدس زندگی سے ملتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول، اور آپ کا ایک لقب جہاں ذوالنورین ہے وہاں پر آپ کا ایک لقب صاحب الحجرتین بھی ہے. ہجرتین جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا، قبلتین 2 قبلے، والدین ماں باپ، حرمین 2 حرم مکہ مدینہ، نورین 2 نور. اسی طرح ہجرتین بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، اور صاحب الحجرتین یعنی 2 ہجرت والے، یعنی 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. آپ کو صاحب الحجرتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی راہ میں آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی. پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی، یعنی ایتھوپیا جو آج موجودہ جس کو ہم ایتھوپیا کہتے ہیں افریقہ کا، یہ حبشہ ہے. تو اسلام کی پہلی ہجرت جو صحابہ نے کی تھی نا وہ حبشہ کی طرف تھی، مکہ سے حبشہ کی طرف. تو آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی. جو حبشہ کی جانب جانے والے مہاجرین تھے اس میں حضرت عثمان غنی تھے. اور دوسری ہجرت آپ کی پھر مدینہ کی طرف ہوئی. اس وجہ سے آپ کو 2 ہجرت والا کہا جاتا ہے. اور دوسری ایک امتیازی شان آپ کی یہ ہے کہ آپ جب حبشہ گئے ہجرت کرتے ہوئے تو اس وقت آپ کی اہلیہ صاحبہ بھی آپ کے ساتھ تھی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھی. آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی. اور اس سے بڑی ایک کمال کی بات میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا نچوڑ میں بتا رہا ہوں، کہ حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر حضرت عثمان غنی تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے پہلے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان پر رحم فرمائے، کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ حضرت عثمان غنی پہلے ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی. یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، عاشق رسول صحابی. اور عاشق رسول صحابی نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ عشق رسول مقدم ہے. اگر تمہارا سینہ عشق رسول سے معمور ہے تو تمہاری دنیا اور آخرت آباد ہے. اسی عشق کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ حیا آ گئی تھی، وہ صداقت آ گئی تھی، وہ دیانت داری آ گئی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ایک بیٹی نہیں یکے بعد دیگر 2 بیٹیوں کی شادی آپ کے ساتھ کی. اور روایت ملتی ہے ابن عساکر وغیرہ کی
کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی 40 ڈاٹرز ہوتی تو میں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 40 بیٹیوں کو دے دیتا. اور ایک روایت 100 کی بھی ملتی ہے کہ اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 کا نکاح یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے. حضرت عثمان غنی تو محبت کرتے ہی تھے، اس لیے کہ سرکار کی محبت مدار ایمان مدار نجات ہے، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ان کو بڑا نوازا تھا. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج میں سے مومنین کی مائیں ہیں، ام المؤمنین ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. دیکھیے خلفائے راشدین کا معاملہ بھی دیکھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ خلفائے راشدین. تو ان خلفائے راشدین کا محبت کا تعلق، ایمانی رشتہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا ہی، مگر دوسرا رشتہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے نکاح میں آئی جو ام المومنین. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ام المؤمنین ہے، ہمارے نبی کی نکاح. تو خلفائے راشدین میں 2 صحابہ یعنی شیخین، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ. تو یہ دونوں داماد ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حجرہ پاک میں کاشانہ مقدس میں بیٹھی ہوئی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کاشانہ اقدس میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جلدی سے اپنا کپڑا سیدھا فرما دیا اور آپ صحیح بیٹھ گئے. تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے کپڑا سیدھا فرما لیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا عائشہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان وہ ہے جن سے صرف انسان نہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ملک بھی حیا کرتے ہیں. الذی یستحیی منہ ملائکۃ الرحمن، حضرت عثمان وہ ہے جن سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، جبل احد پر. آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان تھے. تینوں صحابہ ساتھ میں تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اس پہاڑ پر جیسے کہے پہاڑ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب نہ لا سکا، ہلنے لگا. پہاڑ ہلنے لگا، یوں سمجھ لیجئے کہ مارے خوشی کے رقص کرنے لگا. پہاڑ کی بھی تو قسمت جاگ اٹھی نا کہ جس پر ایک نبی کے قدم، پھر نبی کے مقدس خلیفہ اور محبوب صحابی صدیق اکبر کے قدم، فاروق اعظم کے قدم، عثمان غنی کے قدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کسی کے وہاں کسی کے پیر و مرشد آ جاتے ہیں تو وہ پھولے سے نہیں سنبھالتا کہ آج میرے گھر میں میرے مرشد کے قدم، میرے گھر میں آج ایک عالم باعمل کے قدم، میرے گھر میں ایک حافظ باعمل کے قدم. تو وہ قدم نہیں دیکھے جاتے، اس قدم والے کو جو نسبت و تعلق ہوتا ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے. تو وہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتا ہے. تو پھر پہاڑ میں بھی تو عشق رسول ہے. سیرت مصطفیٰ، سیرت نبی کی کتابیں ہم اٹھا کے پڑھیں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. نبوت کو اظہار کرنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے پہاڑ آپ کو سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم ایھا النبی.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر سلام بھیجا کرتے تھے، تو پہاڑ تو ہم سے بھی بڑے عاشق نکلے کہ بلا کسی دلیل کے سلام بھیجا کرتے تھے۔ آج ہم سلام بھیجنے میں دلیلیں مانگتے ہیں۔ عشق کا یہ تقاضا ہوتا ہے، عشق کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جب عشق میں سرسار ہو کر کوئی بات کی جائے تو پھر دلیل کو تلاش نہ کرو، محبوب کی خوشی کو دیکھو۔ تو پہاڑ سلام، تو پہاڑ بھی مارے خوشی کے جم اٹھا، ہلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کو پہاڑ پر مارا۔ اسکت، ٹھہر جا، پہاڑ سے کہا اے پہاڑ ٹھہر جائے، یعنی ہلنا بند ہو جا۔ ابھی خدا نہ کریے بلڈنگ ہلنے لگے تو ہم میں سے کسی میں بھی یہ طاقت ہے کہا کہ تو ٹھہر جا، یا ہمارے کہنے سے یہ ٹھہر جائے گی؟ تو یہی تو نبی اور غیر نبی کا فرق ہے، یہی تو یہ درس قرآن تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ پروفٹ اینڈ نان پروفٹس کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اٹ از اے بگ ڈفرنس بٹوین پروفٹس اینڈ نان پروفٹس۔ نبی اور غیر نبی میں یہی تو فرق ہے۔ آج بھی تاریخ کی کتابیں، احادیث کی کتابیں اس سے بھرپور ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس ہلتے ہوئے پہاڑ کو کہا اس کو ٹھہر جا، تو پہاڑ ٹھہر گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ ٹھہر جا، ہلنا بند ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ نبی تو ہم نے سمجھ لیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو نبوت کا اعلان فرمایا تھا، آپ کی نبوت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی تھی، تو آپ نبی۔ صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن 2 شہید، شہادت تو انتقال کے بعد ملتی ہے نا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے بعد ملتی ہے، راہ اللہ میں قربانی دینے کے بعد ملتی ہے۔ عمر فاروق اعظم زندہ موجود ہے ظاہری حیات کے ساتھ، عثمان غنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہے، اور سرکار فرمانے کے 2 شہید موجود ہے۔ تو اعتراض تو حضرت ابوبکر صدیق کو کرنا چاہیے تھا، فاروق اعظم کو کرنا چاہیے تھا، عثمان غنی کو کرنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو فیوچر کی بات آپ کہہ رہے ہیں، تو غیب کی بات کہہ رہے ہیں، غیب کی بات تو صرف اللہ کو پتہ ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہوں گے؟ مگر نہیں، ان صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو غیب دیا ہے، ہمارے نبی غیب جانتے ہیں۔ سرکار نے کہا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں، پہاڑ ٹھہر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے برسوں پہلے اپنی ظاہری حیات میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ آپ نے خلافت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد فاروق اعظم نے خلافت کو سنبھالا، تو آپ نے بھی سن ہجری 23 تک، یعنی 22 ہجری ختم ہونے تک اور بالکل 23 ہجری تک آپ نے بھی خلافت فرمائی۔ پھر حضرت عثمان غنی نے 23 میں خلافت سنبھالی، 35 تک آپ نے خلافت فرمائی۔ تو یہ 25-30 سال پہلے اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں شہید ہیں، اور پھر آگے چل کر وہ بات بالکل صحیح ہوئی۔ حضرت عمر بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اور حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہے، یہ آپ کی شہادت کی موت آئی، ایک طول و طویل واقعہ ہے، یہ مختصر وقت میں اس کو عرض کرنا ابھی مناسب میں نہیں سمجھتا ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ایک روایت کے مطابق 18 ذوالحجۃ الحرام کی مقدس تاریخ کو ہوا۔ ہمیں اس نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اسی نسبت سے آج کی یہ محفل جشن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے منانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفل میں محبوب کی بارگاہ میں ہم سب نے مل کر جو خراج عقیدت پیش کیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فیضان سے مالا مال فرمائے، اور آپ کے سینے میں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی بھیک عطا فرمائے، اور ہماری سینوں کو بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضرے کو قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا ہمارے برادر نثار بھائی۔ صلاۃ و سلام پلیز۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جس کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ جانی سارا نے بدرو احد پر درود، جانی سارا نے بدرو احد پر درود، حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفِ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع وز میں ہدایت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سرورا شاہ کریمہ، دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب حب لی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین ویا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، بخش دے یا رب شفیع دو سرا کے واسطے، سرورو سید محمد مصطفیٰ کے واسطے، دین و دنیا کی ہماری ہر مشکلیں آسان کر، حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، دور کر دے میرے مولا ہم سے ہر کرب و بلا، سبط اصغر اس شہید کربلا کے واسطے، ہمارے سجدوں کو بھی یا رب کر دے تو زین العباد،
حضرت سجاد رأس الاولیاء کے واسطے، الغیاث الغیاث یا غیاث العالمین غوث اعظم بندہ قدرت نما کے واسطے، یا الہی شرافت دارین سے ہمیں مالا مال کر، مرشدی مخدوم اشرف میرے غوث الورا کے واسطے، عشق مرشد کا دے یا الہ العالمین، عشق دے مرشد کا یا الہ العالمین، انبیاء و اصفیاء و اولیاء کے واسطے۔ الہ العالمین پروردگار عالم ہم سب کے حاضریوں کو قبول فرما۔ مولا تعالیٰ اس پروگرام کے انعقاد میں ہر مہینے جو بھی حضرات دام درم قدم سخن کوششیں کرتی ہیں، مدد کرتے ہیں، مولا تو ان کی دین دنیا کو آباد فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم حافظ صاحب اور دوسرے حاضرین یہاں جو پابندی کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، مائیں بہنیں حاضری دیتے ہیں، مولا سب کی حاضریوں کو قبول فرما۔ مولا آج ہم سب نے مل کر جو بھی امور خیر کرنے کی کوششیں کی ہے، مولا تیری شائن شان کے مطابق ہم کما حق کہوں اس کو ادا نہیں کر پائیں تو اپنی شائن شان کے مطابق اسے قبول فرما۔ ہماری طرف سے ہدیہ تیرے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر فرما۔ تمام انبیاء کرام رسولان عظام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر فرما۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے تمام محبوبین اور مقبولین بندوں کی بارگاہوں میں نظر فرما۔ بالخصوص جانثار مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، خلیفہ سویم، خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ذی النورین صاحب الحجرتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں نظر فرما۔ ان کے صدقے میں حاضرین کے اور سامعین کے جو بھی رشتہ دار مومنین مومنات انتقال کر چکے ہیں، صاحب ایمان سب کے ارواح کو بخش دے۔ مولا تعالیٰ ہمارے تمام مومنین مومنات مرحومین کی مغفرت و بخشش فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس درس قرآن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ پروردگار عالم سرکار کے واسطہ اور وسیلے سے اس کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما۔ ہمارے مشائخین، ہمارے علماء کرام کے سایوں کو ہم پر دراز سے دراز تر فرما۔ ان کے فیضان سے ہم سب کو بار بار مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.